اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ عزاداران سرکار اہل بیت، غم گساران مظلوم کربلا، بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آغا مہدی لکھنوی مرحوم نامی گرامی عالم خطیب گزرے ہیں۔ کربلائے محلہ میں امام کے عرب میں مجلس پڑھی، مجلس کے بعد سو گئے۔ خواب میں دیکھا بی بی زہرا تشریف لائی ہے، کہتی ہیں آقا مہدی تم میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا؟ بڑا تعجب ہوا کہ شہزادی میں تو آپ کے بچوں کا نوکر ہوں۔ کہا نہیں، تو میرے اس بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا جس کے جنازے پر تیر برسائے۔ ہاں ارباب ازا رخصت آخر ہے۔ اتنا بڑا مظلوم آقا تاریخ درد میں نہیں ملا۔ امام حسن کی ایک تاریخ ہے، فقط 28 صفحہ، پوری سال امام کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، تو اس کا لحاظ انجمنہ ماتمی کی بھی کرنا ہوگا، اور ذاکرین و خدابہ کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ آقا مہدی اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ ایک خطیب نے میرے سامنے پڑھا، بطول کے 2 بیٹے، ایک حسن دوسرا حسین۔ بطول کے 2 بیٹے، ایک امیر ہے دوسرا غریب۔ جملہ سننا، میں آج کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہوں۔ آج آپ کے مناظر یہی مجھے دیکھنے کہ آپ کو کتنا درد ہے امام حسن سے۔ آقا مہدی نے پوچھا قبلہ یہ آپ نے حسن کو امیر کیوں کہا اور حسین کو غریب کیوں کہا؟ کہ تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا جس کو 2 کفن ملے وہ امیر ہے۔ کیا عرض کروں، آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ جسے 2 کفن ملے وہ امیر ہے، جسے کفن میسر نہ ہو وہ غریب ہے۔ بڑی محنتوں سے تحقیق کے بعد جملے آتے ہیں۔ ارباب ازا انجمن حسینیہ کے عزاداران، ماتمداران، سارے عزادار تعجب کریں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ مولا کو زہر دیا گیا؟ روایتیں تصدیق کرتی ہیں کہ امام حسن کو 7 دفعہ زہر دیا گیا۔ جملے سننا، خدا را جو 5 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں۔ 6 دفعہ کا زہر رفتہ رفتہ اثر کر رہا تھا۔ جب ظالم حکمراں کو یہ احساس ہوا کہ ایسے نہیں دنیا چھوڑیں گے، اس نے روم خط لکھا اور خصوصی زہر منگوایا۔ اسی کا نام زہر حلاحل ہے۔ سنو عزادارو، انشاءاللہ گریہ کرو گے تو میں جملہ مسلح میں بھی رلائے کے جانے چل رہا ہوں۔ تو جو اس نے زہر جہاں سے بھیجا تھا، رومی نے ایک خط ساتھ میں دیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، دیکھو یہ زہر بھیج رہا ہوں مگر کسی انسان پر نہ استعمال کرنا۔ کہاں سے مصائب لاؤں؟ وجہ لکھی تھی کہ یہ زہر کسی انسان پر نہ استعمال کرنا، ہم اس زہر کا استعمال پتھروں کو توڑنے میں کرتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، میرا مولا روزے سے تھا، جادہ ملونہ نے
افطار کے پانی میں زہر ملا کے دیا، ایک گھونٹ بمشکل پیا، ایک گھونٹ، زہر جہاں جہاں سے گزرتا جا رہا تھا میرا مولا خود ناقل ہے، جیسے میرے اندر کے حصوں کو کوئی تلوار سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کاٹ رہا ہے۔ حالت دیگرگوں ہو گئی، آواز دی، فروا میرے لیے بستر لگاؤ۔ بستر لگا دیا، مجھے لٹاؤ، لیٹ گئے۔ اس کے بعد جب احساس ہوا کہ اب جگر کے ٹکڑے کلیجے کے باہر آنے والے ہیں، کہ فروا طبق لا دے۔ طبق آیا، امام زہرا کا بیٹا لال اگلنے لگا، طبق بھر گیا، فراغ ہوا۔ بس 2 جملوں میں مصائب ہے، عرض کر رہا ہوں عزیزو۔ اس کے بعد فروا فرماتے، فروا میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے، ارے کوئی ہے جو میری بہنوں کو بلا لے؟ فروا کہتی، آقا میں خود جا رہی ہوں۔ کہا نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ کہا پھر بتاؤ قاسم کہاں ہے؟ کہا آقا صلح کی آئی ہوں، کہا جگہ کے اسے لے آؤ۔ امام نے جو کرتا پہنایا نا 3 برس کے بچے کو، گریبان چاک کر دیا، آستینیں الٹ دی، مٹی اٹھا کے خود اپنے بچے کے سر میں ڈالا۔ جملہ سنبھالیے گا آزادارو، جب ڈالا نا، ایسا کوئی وقت آپ نے دیکھا ہے جو اپنے بچے کی یتیمی کی ساری علامت خود باپ بنا رہا ہو؟ کہا بیٹا جا پھوپھی اماں سے کہہ دے کہ بابا کی رخصت آخر آ گئی۔ بچہ گیا، خبر دی، تفصیل نہیں عرض ہے، بفر سمجھنا۔ زینب نے ردا اوڑھی، بھائی کے سامنے آئی، منظر دیکھا تو اتنی مہلت ہو، بہن بھائی کی حالت کی خبر سنے، ردا اوڑھے، ہاتھ کھلے، جس بھائی کے پاس بہن آئے اس بھائی کو امیر کہا جاتا ہے، اور جس بھائی کے موقع پر ہاتھ پسے گردن بدھے ہوں۔ ارباب ازا تفصیل نہیں، بس آخری 2 جملے، اللہ اکبر۔ فرماتے، فرما ہو سکے میرے حسین کو بلا لو۔ آقا آیا، کہ آقا یہ زہر کہاں سے ملا؟ کہ اسی سراہی میں ہے ملا ہوا۔ حسین صبر کرنا۔ امام حسین نے جو اس کا پانی زمین پر اڈیلا ہے، مقتل گواہ ہے کہ زمین کچی تھی، پھٹ گئی، دھواں اٹھنے لگا، تو جس کا اثر قلب امام حسن میں کیا پڑا ہوگا اندازہ کرو۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھ کے حسین برجستہ رونے لگے۔ امام حسن نے سمجھا، بھیا رونا، بھیا تو رونے کے لیے نہیں پیدا ہوا، دنیا تجھ پر روئے گی حسین، دنیا تجھ پر روئے گی۔ بس آخری کلمہ ہے عزیزو، مجلس میں نے ختم کر دی۔ اپنا اپنا وقت ہے، گریہ ہو نہ ہو، میرا کام پڑھنا، آپ کا کام سننا تھا۔ پڑھنا بھی میرا آسان ہے، آپ کو سننا بھی آسان ہے۔ لو عزیزان گرامی قدر، ادھر حسین آئے، وصیت کی، کا فروا ہو سکے میرے قاسم کو میرے سینے پر لٹا دے۔ جیسے ہی لٹایا، بچہ چھوٹا تھا، اتنی حدت تھی بدن میں، بچہ گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ بابا آپ کے بدن میں بڑی تپ ہے، بابا آپ کے بدن میں بڑی گرمی ہے۔ بیٹا یہ گرمی نہیں ہے، بیٹا یہ زہر کا اثر ہے، بیٹا یہ زہر کام کر رہا ہے، یہ زہر کام کر رہا، قیامت ہو گئی۔ فروا نے قاسم کو تو ہٹا لیا، مگر ایک جملہ کہہ کے مولا نے کہا، فروا تم دیکھ رہے زہر کا اثر کتنا ہو رہا ہے؟ جوزہ نے کہا اگر پانی کی ضرورت نہیں، آپ نے سمجھا نہیں، اللہ اکبر، جب زہر پیتا ہے نا اس پر 2 اثر ہوتا ہے، بار بار پانی مانگتا ہے اور یہ تڑپتا ہے۔ امام حسن تڑپ بھی رہے، کہہ رہے واہ غربتا۔ فروا نے عجب انداز سے کہا، زینب بھائی کو سنبھالو۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، اے بھیا جا رہے ہو، اے حسین تیرا سلام نانا سے کہہ دوں گا، مگر بھیا ہو سکے تو
نانا کے پہلو میں قبر بنانا، غریب کا جنازہ نکلا، بہنوں نے رخصت کیا، جنازے پر تیر بارانی ہوئی، جنازہ حسین گھر لے کے آئے۔ اب جو زینب نے دیکھا تڑپ گئی، بھیا تم قبر میں دفنایا نہیں، لے کے چلے گا بہن، سوال بعد میں کرو، پہلے بدن سے تیر نکالو۔ بھائی بہن نے 70 تیر نکالے، کفن تبدیل کیا، جنت البقیع میں لے گئے، بھائی کو دفن کر کے آئے۔ دھرم نے کہا بھیا دفن کر آئے، اللہ رے امام حسن کی قربات، حسین بھائی کو دفن کر کے جب آئے، گھر میں سر و سینہ پیٹ کے رونے لگے، اے زینب، بھائی کو قبر میں اتار دیا مگر جسم سے لہو بہنا بند نہ۔